الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق الله العظيم. من اهتدى جو راہ پر آیا. من اهتدى کا معنی جس نے ہدایت کو قبول کر لیا اور صحیح راستے پہ آ گیا. فإنما يهتدي لنفسه تو اس کا یہ راہ راست پہ آ جانا اور اسلام کو قبول کر لینا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ اس کے اپنے لیے بہتر ہے. فإنما يهتدي لنفسه یہ اس کے اپنے لیے بہتر ہے. کہ نیک عمل کرنے سے اس کا اپنا ہی فائدہ ہے. ومن ضل فإنما يضل عليها اور جو بہکا گمراہ ہو گیا، راہ راست سے ہٹ گیا اور صراط مستقیم کو چھوڑ دیا، جو اللہ کا راستہ ہے اس کو خیر بات کہہ دیا، اس راستے پہ نہیں آیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا یہ بہک جانا، اس کا راہ راست سے ہٹ جانا، اس کا گناہ کی وادی کی طرف چلے جانا، اللہ فرماتے ہیں اس کا وبال بھی اسی پر ہے. اس کے یہ برے اعمال جو ہیں اس کا وبال بھی اسی پر ہے. اگر اچھا کام کرے گا تو فائدہ اسی کا ہے، اگر برا کام کرے گا تو نقصان بھی اسی کا ہے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی. مطلب یہ ہے کہ کوئی کسی کا وہ بوجھ گناہوں کا نہیں اٹھائے گا، اس نے خود ہی اٹھانا ہے. جتنے پاپ کمانے کما لے، اس کا نقصان اسے ہے، کوئی اس کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ اصل میں یہ قرآن مجید فرقان حمید جو یہود و نصارہ کے عقائد ہیں اور قریش مکہ کے عقائد جو ہیں اس کا رد فرما رہا ہے. قریش مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ ہمارا اس میں کیا ہے، ہم تو اسی دین پر چل رہے ہیں جس پر ہمارے آبا و اجداد تھے، ہمارے باپ دادا جو جس طرح ان بتوں کی پوجا کرتے ہم بھی کر رہے ہیں، اس میں کون سی بات ہے. تو اگر یہ کوئی غلط کام ہوگا تو یہ ان پر وبال ہوگا، ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. جبکہ یہود جو ہیں ان کا عقیدہ یہ تھا نصارہ کا کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو چکا ہے، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھا دیا، یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے. اب ہم جو چاہیں کریں، ہمیں کون سا پوچھنا کسی نے، ہمارا کفارہ ادا ہو چکا ہے. ان کا یہ عقیدہ تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام، اب دیکھیں نا یہ کتنا برا عقیدہ ہے کہ اگر اس عقیدے پر بنیاد زندگی کی رکھ لی جائے تو معاشرہ کس طرح بگڑ سکتا ہے. ایک بندہ کہتا مجھے پرواہ کوئی نہیں، میں جو چاہوں کروں،
میرے گناہ کو پوچھنے والا ہی نہیں ہے، کیونکہ کیوں مجھے پوچھے گا کوئی؟ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا دیا گیا ہے، اب ہمارے گناہوں کا کفارہ تو ادا ہو گیا، ہم جو چاہیں کریں۔ تو آپ بتائیں کیا معاشرہ اس طرح سے چل سکتا ہے؟ ہر بندہ جو چاہے کسی کو لوٹ لیا، مار لیا، ہاں جی قبضہ کر لیا، تو اس طرح سے تو معاشرہ یہ پروار نہیں چڑھتا ہے۔ معاشرے کی بنیاد جو اسلام نے رکھی ہے اس سے زیادہ خوبصورت آپ کو کہیں کسی مذہب میں نہیں ملے گی۔ یہ تبذیر اور تبشیر کا یہ جو نظام ہے کہ اگر اچھا کام کرو گے تو بشارتیں ہیں، برا کام کرو گے تو پکڑے جاؤ گے، اور یہ قرآن نے آپ دیکھیں اس عقیدے کو بڑی مضبوطی سے بیان کیا ہے کہ اچھے اعمال کا اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا اور برے اعمال پہ پکڑ کرے گا۔ یہی ایک تصور ہے جو بندے کو گناہ سے روکتا ہے، اور یہی ایک تصور ہے جو بندے کو اچھائی کی طرف مائل کرتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جو برا کام کرے گا اس کا وبال اسی پر ہے، اور جو اچھا کام کرے گا اس کا فائدہ بھی اسی کو ہے، اور کوئی دوسرے کا وزن نہیں اٹھائے گا۔ یعنی یہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی ہو گئی ہے تو ہمارا کفارہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں یہ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو مختار پیدا کیا ہے، بے اختیار پیدا نہیں کیا ہے۔ یہ جو پوچھ گچھ ہوگی نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو مختار پیدا کیا ہے، وہ اپنی مرضی سے ہی اچھا کام کرتا ہے اور اپنی مرضی سے ہی برا کام کرتا ہے، وہ مجبور نہیں ہے۔ یہ اختیار جو اللہ نے دیا ہے کہ آپ نقصان کی طرف نہیں جاتے، دیکھیں نا، آپ ذاتی نقصان جو ہے، دنیاوی نقصان کی طرف تو آپ نہیں جاتے اور فائدے کی بات کرتے ہیں اور اس کی طرف کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ اچھا کام کرے یا برا کام کرے۔ یہ جو اختیار دیا اسی پہ پکڑ ہے، اس کو غلط استعمال کیوں کیا؟ یہ جو اللہ نے اختیار دیا ہے، آپ کو نعمت دی ہے، عقل دی ہے، شعور دیا ہے، اللہ نے حواس دیے ہیں، اور اچھائی برائی کا سارا آپ نظام آپ کے اندر رکھا ہے اللہ نے، پھر آپ کو اختیار دیا ہے کہ جو چاہے اس کا انتخاب کو۔ یہ برا انتخاب کیوں کیا ہے؟ برائی کے انتخاب کیوں کیا ہے؟ اسی پر پکڑ ہے، اسی پر پکڑ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی کسی دوسرے کا وزن نہیں اٹھائے گا۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا۔ یہ اللہ تعالیٰ اب ایک سنت، ایک طریقہ جو چلا آ رہا ہے آدم علیہ السلام سے، اس کا ذکر فرما رہے ہیں کہ ہم عذاب کرنے والے نہیں ہیں جب تک کہ حجت کے طور پر ہم رسول کو نہ بھیج دیں۔ جب تک امت میں رسول کو مبعوث نہ کر دیں، اور رسول جو ہے وہ حق اور باطل کو اس کا امتیاز نہ کر دے، اس کا فرق نہ بتا دے آپ کو کہ یہ برا ہے یہ صحیح ہے، آپ کے عقائد کو درست نہ کر دے، اللہ کی وحی لے کر آپ کی جو تعلم اور تعلیم جو ہے اس کو درست نہ کر دے، آپ کے نظریات کو درست نہ کر دے اور بیان کر دے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نبی کو بھیجتے ہیں تاکہ میرے پیغام کو میری مخلوق تک پہنچا دے۔ جب وہ پہنچا دیتا ہے پھر اگر کوئی اس پہ عمل نہیں کرتا پھر ہم عذاب دیتے ہیں۔ ہم انتظار کرتے ہیں کہ جب تک نبی نہیں آئے گا۔ اب یہاں بہت سارے مسائل علماء نے اخذ کیے ہیں اور اختلاف بھی ہے اس کے اندر کہ جس کے پاس جو ہے نا وہ پیغام پہنچے ہی نہیں ہے، جو ایک بندہ بہ رہا ہے وہ کہے گا مجھے کیا پتہ جی، میرا کیا قصور ہے باری تعالیٰ، مجھے تو سنتا ہی کچھ نہیں تھا کہ کیا کوئی کہے تو میں کیسے عمل کرتا۔ ہاں جی، یا ایک بندہ ہے جو بچہ ہے وہ کہ بچہ میں بھی نابالغ تھا تو مجھے موت آ گئی، مجھے کیا پتہ، میں بھی مکلف ہی نہیں تھا۔ اس طرح کی بحثیں علماء نے چھیڑی ہیں، تو پھر بتائیں اس کا کیا حل ہے۔
اس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا ایک بندہ ہوگا جو ایسے دور میں پیدا ہوا جب کوئی نبی نہیں تھا، جسے فطرت کا زمانہ کہتے ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ درمیانی جو ہے اس میں پیدا ہو گیا ہے، وہ کہے گا برتا ہمارے پاس تو کوئی رسول آئے نہیں، یا ایسے مقام پر ہے کہ یہاں پیغام نہ پہنچا، اور اسی طرح بچہ ہے، اس طرح بہرا ہے، جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اس کا بہرا پن تو ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ اللہ تعالیٰ جب پوچھیں گے ہاں بھائی بتا، وہ کہے گا باری تعالیٰ میں تو بہرا تھا دنیا کے اندر، اور ایک کہے گا کہ باری تعالیٰ میں تو اس وقت کوئی نبی نہیں آیا تو اس وقت پیدا ہوا، اسی وقت مجھے موت آ گئی اسی دور میں۔ اسی طرح بچہ کہے گا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اچھا اگر میرا حکم ہوتا تم تک پہنچ جاتا تم میرے حکم کو مانتے؟ ہاں باری تعالیٰ ہم مان لیتے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اللہ حکم فرمایا کہ جاؤ پھر دوزخ میں چھلانگ لگا دو۔ اب تو سن رہے ہو نا بورے بہرے کو، اب تو میرے حکم کا علم ہے نا، جاؤ دوزخ میں۔ جب وہ دوزخ کی طرف جائیں گے تو دوزخ کی انگاریاں اس کی طرف لپکیں گی، ان کی طرف پھر وہ ڈر کے واپس آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا پھر جاؤ، وہ پھر جائیں گے، پھر واپس آئیں گے، پھر جائیں گے اللہ کے حکم سے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں جب تم میرا یہاں سامنے دیکھ کر میرے حکم کو نہیں مان رہے، اگر تمہیں بہرا نہ بھی کیا جاتا تمہیں سننے کی طاقت دی جاتی تم پھر وہاں بھی میرے حکم کو نہ مانتے، اگر تمہارے پاس میرا رسول آ جاتا تب بھی تم نہ مانتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان کو دوزخ میں ڈال دو۔ حضور نے ارشاد فرمایا اگر وہ اللہ کے حکم سے دوزخ میں چھلانگ لگا دیتے تو دوزخ کی آگ انہیں کچھ بھی نہ کہتی، ان کے لیے ٹھنڈی ہو جاتی اور سلامتی والی ہو جاتی۔ تو یہ ایسے مسائل کو علماء نے کافی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب تک کوئی پیغام نہ اللہ یعنی کچھ حقیقی طور پر بندے کے اندر چیز موجود ہے، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اللہ نے بندے کے اندر رکھی ہیں اور اسے وہ اس کے عرفان ہے، پہچان جاتا ہے کہ ہاں اس نظام ہستی کو چلانے والا کوئی تو ہے نا، کوئی تو ہے۔ یہ آگے شاہ فرمایا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ الْقَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، جب ہم کسی بستی کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، آگے فرمایا امرنا مترفیہا، تو پھر ہم احکام بیچتے ہیں جو اس میں سے خوشحال لوگ ہوتے ہیں، یعنی صاحب اقتدار لوگ جو ہیں ان کو ہم اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم انہیں کیا کہتے ہیں کہ انہیں حکم دیتے ہیں کس چیز کا؟ فَفَسَقُوا فِيهَا، جب ہم انہیں مسلط کر دیتے ہیں ان لوگوں پر اور انہیں حکومت دے دیتے ہیں جو خوشحال لوگ ہوتے ہیں، تو پھر وہ اس کے اندر ایسے گم ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ فسق کرتے ہیں، گناہ کی جو ہے نا گناہ کو اس طرح سے وہ نافذ کر دیتے ہیں کہ ہر طرف گناہ ہی گناہ ہو جاتا ہے۔ جب ایسا ہوتا ہے فحق علیہ القول، تو پھر ہمارا بات جو ہے نا وہ پوری ہو جاتی ہے، یعنی ہماری عذاب آ جاتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے فدمرناها تدمیرا، اور ہم اس کو ایسے تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں کہ ان کا نام و نشان نہیں رہتا، نام و نشان تک ہم مٹا دیتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں ان بستیوں کو۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کتنی قومیں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا،
کتنی قومیں آئیں نوح علیہ السلام کے بعد؟ یا محبوب آپ کتنی قومیں آ چکی ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا. وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور تمہارا رب کافی اپنے بندوں کے گناہوں سے خبردار دیکھنے والا، کہ تمہارے رب کو ہر ایک کے اعمال سے اللہ باخبر ہے، اللہ کو خبر ہے، اللہ کے علم میں ہے، وہ خبیر ہے، وہ بصیر ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے اپنے بندوں کے گناہوں کو اور اس سے باخبر بھی ہے. تو یہ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم. اللہ فرماتی ہیں یہ جو جلدی والی چاہے دنیا میں کہ جلدی عجلنا له فیہا، ہم اسے جلد دے دیں گے. دنیا مانگتے ہو تو جلدی عطا کر دیں گے. ما نشاء لمن نرید، اور جتنا ہم چاہیں گے اتنا عطا کریں گے. دنیا کے بارے میں کیا فرمایا؟ جتنا ہم چاہیں گے، تم مانگو جتنا چاہا مانگتے رہو، لیکن ہم جتنا چاہیں گے اتنا عطا کریں گے، کسی کو زیادہ کسی کو کم. اب اگر بندہ ہر کوئی کہے کہ میں جو ہے نا وہ وزیر اعظم بن جاؤں، تو یہ تو نہیں ہے. جس کو اللہ چاہے عطا کر دے، کسی کو نہیں کرتا، کسی کو دے دیتا ہے. دنیا مانگنے میں اللہ فرماتے ہیں ہماری چاہت ہے ہم جتنا چاہیں کسی کو عطا کر دیں. مانگنے والے کی ہم سائل کے سوال کو نہیں دیکھتے، بلکہ ہم اپنی عطا، اپنی منشا کو دیکھتے ہیں. ثم جعلنا له جہنم، لیکن دنیا مانگنے والوں کے لیے جہنم ہے. دنیا مانگنے والوں کے لیے آخرت کیا ہے؟ جہنم. دے دیں گے اور دے کے پھر آزمائیں گے، پھر وہ فیل ہو جائیں گے. جب فیل ہو جائیں گے تو ہم اس کو جہنم میں ڈال دیں گے. یصلاھا مذموما مدحورا، اور پھر وہ وہاں مذمت کیے جائیں گے. اللہ کی بارگاہ سے دھکے دے کے نکال دیا جائے گا، دتکارا جائے گا، نکل جاؤ یہاں سے. دنیا مانگنے والوں یہاں سے نکل جاؤ، تم نے جو دیا تھا وہ تمہیں وہاں مل چکا ہے، اب تمہیں میری بارگاہ سے نکل جاؤ. اللہ نفرت فرمائے گا، ان کی مذمت کرے گا، دفع ہو یہاں میری بارگاہ سے. اور آگے فرمایا من اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا وہو مؤمن. اللہ اکبر. اور جو آخرت کو چاہتا ہے، جو اس دنیا پہ نگاہ نہیں ہے اس کی نگاہ کدھر ہے؟ آخرت پر ہے. اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اللہ کی بارگاہ تک پہنچنا ہے. اس کا تصور یہ ہے کہ یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہے تو یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہاں دنیا میں بھی جو عمل کرتا ہے وہ آخرت کے لیے کرتا ہے. دنیا کے اندر بھی جو دنیا سے ملی ہے اس کو بھی اس طرح سے خرچ کرتا ہے یا اس کو استعمال کرتا ہے کہ میری آخرت بہتر ہو جائے. دنیا کی طلب میں بھی وہ آخرت چاہتا ہے. جس کا جو آخرت چاہتا ہے، آگے فرمایا وسعی لہا سعیہا، اور جس طرح دنیا کے اندر دنیا دار دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں اور اس کے اندر حریص ہوتے ہیں دنیا کے لیے، اسی طرح جو آخرت چاہنے والا ہے وہ آخرت کے لیے نیک کاموں کے لیے اسی طرح کوشش کرے، اسی طرح حریص ہو، اس کی طلب اس طرح ہو اور اس کی تڑپ ہو کہ میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر لوں، اس کو جمع کر لوں. وہ مومن، اور وہ مومن بھی ہو. یہ تین چیزیں ہیں. ایک کیا ہے؟ آخرت کو چاہنے والا ہے. پھر یہ ہے کہ اس کے لیے پوری کوشش کرتا ہے. پھر تیسری بات ہے وہ مومن ہے. جب یہ بات فَأُولَٰئِکَ کَانَ سَعْیُہُم مَشْکُورًا، اللہ فرماتے ہیں تو انہیں کی کوشش ٹھکانے لگی. ان کی کوشش یعنی یہ انہوں نے جو کوشش کی آخرت کے لیے، لفظ فرمایا مشکور. مشکور کا معنی شکریہ ادا کرنا، شکریہ
اب اللہ تعالیٰ تو کسی کا شکریہ ادا نہیں کرتا. کیوں جی؟ نعمت پر شکر کیا جاتا ہے تو اللہ کون نعمت دینے والا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جو انہوں نے کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ اس کی تحسین فرماتا ہے. اللہ اس کی تحسین فرماتا ہے، اللہ خوش ہو جاتا ہے اس کے اس عمل سے. یعنی اللہ فرماتے ہیں اس نے جو نیک کام عمل کیے مومن نے اور آخرت کی طلب کی ہے، اس کے لیے کوشش کی ہے، اللہ فرماتے ہیں میری بارگاہ میں اس کی کوشش جو ہے یہ مقبول ہو گئی ہے. کل نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، اور ہم سب کو دیتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں کل نمد ہؤلاء، ہم سب کی مدد کرتے ہیں، سب کو دیتے ہیں. وہؤلاء من عطاء ربک، محبوب دیتے ہم کافروں کو بھی ہیں، مومن کو بھی دیتے ہیں، کافر کو بھی دے رہے ہیں، سب کو دے رہے ہیں. لیکن محبوب یہ تیرے رب کی عطا ہے، یہ تیرے رب کی. کافر کو جو ملتی ہے نعمت وہ بھی محبوب تیرے رب یعنی تیری نسبت سے مل رہی ہے، تیری نسبت سے مل رہی ہے. مومن کو جو کچھ مل رہا ہے وہ بھی تیری نسبت سے. یعنی کائنات، یہ معنی کیا ہے کہ کائنات کو جو کچھ ملتا ہے محبوب تیری نسبت سے ملتا ہے. ہؤلاء من عطاء ربک، اور ان کو بھی تمہارے رب کی عطا سے، تمہارے رب کی عطا سے. اب دیکھیے نا یہاں رب کا، اللہ یہ بھی کہہ سکتا کہ میں ہی دیتا ہوں. کیوں جی؟ اللہ فرماتا محبوب جس کو میں دیتا ہوں میں ہی دیتا ہوں. لیکن فرمایا عطا ربک، اللہ نسبت کر کے اپنے محبوب کی طرف اپنی ربوبیت کی نسبت فرما کے فرمایا محبوب کافر کو جو ملتا ہے وہ بھی تیری نسبت سے ملتا ہے، اور جو مومن کو ملتا ہے وہ بھی تیری نسبت سے ملتا ہے. وما کان عطاء ربک محظورا، اور یہ عطا جو ہے دنیا کے اندر جو کافر اور مسلم کو مل رہی ہے، مومن کو بھی مل رہی ہے، فاسق کو مل رہی ہے، مشرک کو مل رہی ہے، مجھے کو مانے اس کو بھی مل، جو تجھے نہ مانے اس کو بھی مل رہی ہے. اور یہ عطا رکتی نہیں ہے، یہ عطا رکتی نہیں ہے. تمہارے رب کی عطا پر روک نہیں ہے، یہ میں مسلسل دے رہا ہوں. دیکھا نا، کافر بھی کھا کے سوتا ہے، مومن بھی، کافر بھی پہن رہا ہے، مومن بھی پہن رہا ہے، ہر ایک کو مل رہی ہے. یہ رزق جو ہے یہ سب کے لیے ہے، یہ سب کے لیے، اس کو نہیں روکا جاتا محبوب. لیکن ایک بات ہے، یہ جو دنیا میں مل رہا ہے نا یہ بھی تیری عطا سے مل رہا ہے. انظر کیف فصلنا بعضهم علی بعض، اور دیکھو نا ہم نے ان میں ایک کو ایک پر کہیں بڑائی دی ہے، ہم نے فضیلت دی ہے. انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے فضیلت دی ہے ایک دوسرے پر. وللآخرۃ اکبر درجات، یہ دنیا کے اندر ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی فقیر ہے، ہاں جی یہ دنیا کی ہے. تو کوئی رات کو اچھے نرم بستر پر سو رہا ہے، کوئی فٹ پاتھ پہ سو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا جی، یہ ہم نے جو فضیلتیں دی ہیں یہ ٹھیک ہے. لیکن وللآخرۃ اکبر درجات، بے شک آخرت درجوں میں سب سے بڑی ہے. آخرت میں درجے، وہ بہتر درجہ تو وہ ہے جو آخرت میں ملے گا، وہ اکبر اور بہت بڑا ہے. آخرت کا درجات جو ہیں وہ سب سے بڑے ہیں، اور فضل میں اکبر تفضیلا، اور فضل میں یعنی فضیلت میں سب سے اعلیٰ مقام ہے، وہاں سب سے اعلیٰ مقام ہے. ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، اے سننے والے اللہ کے ساتھ دوسرا خدا نہ ٹھہرا، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو الہ نہ بنا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. فتقعد مذموما مخذولا، اور تو بیٹھ رہے گا مذمت کیا جاتا بے کس. اگر تو نے کسی اور کو مانا نا تو پھر تیرا کوئی بے کس رہے گا، تیرا کس کوئی نہیں ہے، تیرا پھر مالک کوئی نہیں ہے. بس اللہ کی بارگاہ کو اور اللہ کو الہ مان اور اسی کی بارگاہ میں بیٹھ رہا ہے. اگر تو وہاں بیٹھے گا تو عزتیں وہیں ہیں، عزتیں وہیں ہیں. اس سے ہٹ جائے گا تو پھر
تیرے پاس کچھ نہیں ہے، خالی ہاتھ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔